لو دوستو جی السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ جناب چینل سبسکرائب کریں، لازمی سبسکرائب کریں۔ چینل جمعہ کا دن ہے، برکت کا دن ہے، اور ہمارے ساتھ قانونی مشورے کریں۔ جو آپ نے کرنے ہوتے ہیں قانونی مشورے کریں، اور یہ جو رشتوں ناتوں کا ہم نے اپنے قانونی ممبران کے لیے سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں اپنے بیٹے بیٹیوں کی سی وی بھیجیں، اور ہمارا جو صحافیوں والا کارڈ بنانا ہے اس کے لیے آپ رابطہ قائم کریں، ٹھیک ہے؟ تو آج انشاءاللہ بڑی خوشخبریاں ہیں، تو یہ دیکھیں ویڈیو۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ جمعہ کا پیارا دن، اچھا دن جمعہ کا، اور ویسے بھی ہر لحاظ سے آج اچھی خبریں ہیں، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ آج جناب جو شہباز شریف صاحب نے تقریر کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو بڑی تالیاں ہوئیں، کیونکہ پاکستان کی جب سے پاکستان بنا ہے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو عزت افزائی پوری دنیا میں، کوئی ایک امریکہ وغیرہ نہیں، امریکہ ایران نہیں جن کی صلح کرائی ہے، پوری دنیا۔ آپ ان کی تقریریں سن لیں پارلیمنٹ میں، پاکستان 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 پاکستان، ہر جگہ یہ الفاظ بولے جا رہے ہیں۔ تو یہ سر جی یہ معمولی بات ہے، معمولی بات ہے۔ یہ کریڈٹ ہم سب کو دیتے ہیں۔ میں نے تو کل آپ کو اس لیے کہہ دیا تھا کہ اس کے کریڈٹ کے چکر میں نہ پڑے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ کریڈٹ چلے عمران خان کو بھی دے دیں، کیونکہ قوم کا کریڈٹ ہے نا سر، پاکستان کا کریڈٹ ہے۔ تو پاکستان میں تو ہم سب بستے ہیں، سب کا ہے، بلوچستان کا ہے، کے پی کے کا ہے، سب کا ہے۔ اور آج جو سب سے اچھی باتیں شہباز شریف نے کی ہیں، انہوں نے چاروں وزرائے اعلیٰ کا نام لے کے، انہوں نے اس میں سہیل افریدی صاحب بھی شامل تھے، ان کا شکریہ ادا کیا کہ جناب آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہم نے اتنی بڑی منزلیں حاصل کی ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بجٹ کے حوالے سے بھی بہت بڑی تعریفیں کی، اور انہوں نے کہا جی یہ بھی آپ کا بہت بڑا تعاون ہے چاروں صوبوں کا کہ بجٹ کی منظوری کے لیے آپ نے یہ ساری چیزیں کی ہیں بجٹ پیش کرنے کے لیے۔ تو یہ سر بڑی باتیں ہیں نا، یہ بڑی باتیں ہیں جو کی ہے۔ اور پھر شہباز شریف صاحب خود چل کے گئے ہیں، اپوزیشن لیڈر کو ملے ہیں، گوہر کو ملے ہیں، اسد کیسر کو ملے ہیں، محمود چکزئی کو ملے ہیں، سلام دعا کی ہے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اور پھر شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جناب ہم مذاکرات کریں گے۔ تو اب جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس وقت وزیر خزانہ کے چیمبر میں اپوزیشن پی ٹی آئی اور نون لیگ کی اور حکومتی اراکین کی ملاقات ہو رہی ہے۔ تو یہ سر ساری اچھی باتیں ہیں نا، رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے۔ کافی دنوں سے سر خوشبو لگا کے تاڑے نال میں گل ہی نہیں کی تھی، چلو کر لیں گے آج جمعہ نا، آج خوشبو بھی لگائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جناب علی یہ بہت اچھی چیزیں ہیں جو ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے آج بڑی خوبصورت تقریر کی گئی ہے، اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کی گئی ہے، پاکستان کی ترقی کی بات کی گئی ہے، اور انہوں نے انہی لوگوں کا نام لیا جن کا ہم اکثر لے رہے ہوتے ہیں کہ محسن نقوی، اسحاق ڈار، اور سب سے زیادہ حافظ سید عاصم منیر صاحب۔ یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے ساری صلح کا، ہر چیز کا۔ سر ہم نے حق ادا کیا ہے، ایران کے برادر ملک ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ ہاں جی، اور اس میں اب سب سے بڑی خبر کون سی آنے والی ہے؟ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے اپنی تقریر میں کہ جب یہ جنگ لگی تو پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی، یہ تو سب نے دیکھا، اور پاکستان کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوئے، یہ بھی سب نے دیکھا۔ تو پٹرول بڑا مہنگا ہوا، یہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ آج میں اس میں خاطر خواہ، یہ لفظ ہیں، اس میں کمی کا اعلان کروں گا، خاطر خواہ۔ ہن تسی اندازے لا کے دسو کتنا پٹرول کم ہوئے گا۔ آج جس طرح زیادہ صحیح ہو گیا نا، ان میں 1000 روپے کا بیلنس کرا کے دیاں گا، 1000 روپے کا۔ لیکن یہ نہیں کہ جی 100 روپیہ یا 100 سے کم یا 100 سے زیادہ، نہ، 90 روپے 95 پیسے،
50 روپے 20 پیسے، یہ پورا آپ نے لکھنا ہے، پیسے بھی ساتھ لکھنے، تو پھر اور یہ لکھنا ہے 9 بجے سے پہلے پہلے۔ تو اگر 9 بجے سے پہلے پہلے آپ کی بات ٹھیک ہو گئی تو میں آپ کو قانونی ٹی وی کی طرف سے آپ کو میں 1000 روپے کا بیلنس کروا کے دوں گا۔ یہ ذہن میں رکھنا، 9 بجے سے پہلے، اور قیمت پوری، یہ بھی نہیں 90 سے 100 کے درمیان، یہ بھی نہیں، یہ سوال کا جواب نہیں ہوتا، جو جیسے میں نے آپ کو سمجھایا نا ویسے۔ تو آج الحمدللہ ہمارا جو پٹرول ہے اس میں اضافہ، جو کمی ہے وہ کافی ہوگی۔ میں نے کل آپ کو 50 کہا ہے، لیکن اب مجھے شہباز شریف کی تقریر سن کر یہ لگ رہا ہے ایک 100 روپیز کا مجھے لگ رہا ہے۔ ہن تسی آپ دسو، شاکر تو آپ سیاਣਾ ہے، ساڈا حال نہ پوچھ ساڈے بوتھے دیکھ۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ نے جناب لازمی کمنٹس کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ اچھی خبریں ہیں، ساری اچھی خبریں ہیں سر، ساری اچھی خبریں ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگلی خبر سر، آج میرا دل کر رہا ہے کہ اچھی اچھی باتیں ہی کروں ساری۔ شہباز شریف صاحب کا سوئٹزرلینڈ کا جو دورہ منسوخ ہوا ہے، اس کی لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، کوئی جتنے منہ اتنی باتیں۔ ایک بندے نے تو کہہ دیا کہ عاصم منیر نے کہا کہ تو ذرا پیر ٹپاتے صحیح، دل توڑے تو دے دیاں گی جان، تو جا کے وکھاتے صحیح۔ انہوں نے کہا تو نہیں جا سکتا، لیکن یہ بات غلط ہے۔ شہباز شریف صاحب جاتے تو عاصم منیر بھی ساتھ تھا۔ اصل بات یہی تھی کہ ان کے دستخط وغیرہ پہلے الیکٹرانک دستخط ہو گئے تھے، اس لیے وہ پھر ایران کا جو وہ نہیں آ رہا تھا، اور جو یہ اسرائیل ہے، یہ اس نے پھر لبنان کے اوپر حملہ کیا ہے، جو جنوبی لبنان کی پہاڑیوں پہ، تو بڑا نقصان کیا ہے۔ یہ قابو نہیں آ رہا۔ سچے دل سے امریکہ اس کو منع کرے اور سچے دل سے اس سے آئسولیٹ ہو جائے، تو پھر خالی ایران اور لبنان دونوں یہ اس کے لیے، اسرائیل کے لیے کافی ہو جائیں گے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے۔ امریکہ سچے دل سے، یہ بات میں کہہ رہا ہوں، ہو جائے، پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ وہ ہی اس میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ پہلے بھی جتنی پاکستان نے کوششیں کی ہیں، سب سے زیادہ رکاوٹ اسرائیل ہی بنا ہے، اور اس کے اکتوبر میں الیکشن ہے، اس کے یہ جو نیتن یاہو ہے نا، اس کے اکتوبر میں الیکشن ہے، اکتوبر میں ہی امریکہ میں الیکشن ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے تو کیا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہے۔ اور باقی جناب علی، وہ ایک اور ویڈیو چل رہی ہے کہ ٹرمپ کہتا ہے مودی کے ساتھ ملاقات ہے ٹرمپ کی۔ ویسے تو پہلے ہاتھ ملانے کی بھی کوشش نہیں کی ٹرمپ نے، لیکن زبردستی مودی ملا ہے، تو اس نے کہا ہے مودی کو کہ یہ شکل سے تو بڑا فرشتہ لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ کلر ہے، کلر، قاتل ہے، قاتل، یہ اس نے کہا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی چپیڑ ہے اس کو، مودی کو، یہ بات اگر سچی ہے تو۔ ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب علی، اس لیے شہباز شریف صاحب نہیں گئے کیونکہ دستخط وغیرہ ہو گئے تھے، تو وہاں جانے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا۔ وفد ہمارا گیا ہوا ہے، اور ایران کا وفد بھی وہاں نہیں جا رہا تھا، تو یہ صورتحال تھی۔ بہرحال ایرانی پارلیمنٹ میں بھی پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہے، ایسا جی ہر جگہ تے کہتے ہیں نا، یہ دل دل پاکستان، یہ جان جان پاکستان۔ تو پاکستان کا سر جی خوشی ہو رہی ہے، ہمیں خوشی ہو رہی ہے۔ پاکستان کا نام کوئی بھی روشن کرے یار۔ وہ میرا ایک شعر ویسے تو کشمیر کے لیے میں نے بنایا تھا، لیکن میں نے دیکھیں کیا اس میں لکھا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، نواز ہو، عمران ہو یا ہو منصف عوان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ تو پاکستانیت آپ کے دل میں ہونی چاہیے، پاکستانی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ پھر جناب علی کوئی بھی ہو، پاکستان کے لیے عمران خان بھی کام کرے گا تو ہم اس کی تعریف کریں گے، پاکستان کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب اس وقت میں کیڑے ویڑے نہیں کسی طرح کے نہیں نکال رہا، بالکل۔ نون لیگ کرے گی ہم اس کی تعریف کریں گے، پیپلز پارٹی کرے گی ہم اس کی تعریف کریں گے، سب کی کریں گے۔ ٹھیک ہے،
تو باقی یہ 2 دنوں میں بجٹ بھی پیش کیا جا رہا ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا، جو بجٹ انشاءاللہ منظور ہو جائے گا تو سب جو تلوار لٹکی ہوئی ہے شہباز شریف کے اوپر وہ ختم ہو جائے گی، اور یہ جو چیمہ گوئیاں تھیں کہ حکومت تبدیل ہو رہی ہے اور وزیر تبدیل ہو رہے ہیں، یہ وہ وزیر تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یہ تو روٹین کی بات ہے، لیکن مین وہ حکومت کی تبدیلی کا تھا تو وہ بھی ختم ہو گیا، ہوا میں ہی ساری چیزیں تحلیل ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم جناب علی امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دن اچھے ہوں گے، اور اگلی ویڈیو میں بناؤں گا تب جب پٹرول تے ڈیزل ٹھیک ٹھاک سستا ہوئے گا، ٹھیک ہے۔ تو بولو پاکستان زندہ باد، ایران پائندہ باد، منصف عوان تیرا اللہ نگہبان، زندہ باد پاکستان، خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا تو امتحان ہمارا۔ اور سر جی نون لیگ دے پیچھے لگ گئے نے، پھر نون لیگ کی یہ بدقسمتی ہے کہ نون لیگ جب بھی کوئی سیدھا راستہ نکالتی ہے نا، پچھلی حکومت ٹیڑھا میڑھا کر جاتی ہے، جیسے عمران خان نے سارا گند پھیلا دیا تھا، اس گند کو نون لیگ نے صاف کیا اور اب پٹری ٹرین پہ آ گئی ہے۔ تو جو ہی پٹری ٹرین پہ آتی ہے نا، سپیڈ پکڑتی ہے 4تھے گیئر میں، تو جناب اس کو پہیے پنچر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پنچر سمجھ رہے ہو نا، پنچر کون کرتا ہے؟ تو یہ اتنی تفصیل سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے۔ کیوں بھائی، کیا ہوا ہے؟ شہباز شریف نے کیا کیا ہے؟ بتائیں نا کیا کیا ہے؟ ویسے سر جی اشرافیہ کے پاس، اسٹیبلشمنٹ کے پاس وہ 100 بہانے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، آٹا گندی ہلدی کیوں ہے، یہ سارے ان کے پاس بہانے ہوتے ہیں، اور وہ پھر کوئی ایک بڑا بہانہ کر کے بھٹو کی حکومت کیوں ہوئی تھی جی؟ اور کرپشن بڑھ گئی ہے جی، واہ واہ واہ، ضیاء الحق نے تو پھر کرپشن آ کے صاف کر دی ہے۔ پھر جناب علی یہ نواز شریف کی 3 دفعہ حکومت کیوں خراب ہوئی؟ او جی حالات خراب ہو گئے ہیں جی۔ تو ابھی یہ تیسرا بجٹ شہباز شریف صاحب نے پیش کیا ہے، ٹھیک ہے، متوازن بجٹ ہے، اس میں کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت اچھا ہے یا بہت برا ہے، اس کے اوپر آپ تنقید بھی نہیں کر سکتے زیادہ۔ تو اب اس کے جانے کی باری آ گئی ہے جی، اور اس کا بہانہ کیا کیا گیا ہے کہ جناب یہ جو سہیل وڑائچ صاحب ہیں نا، انہوں نے ایک کالم لکھا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے صحافی بھی جو ہوتے ہیں نا، اب ہم نام نہیں لیتے، ویلاگر صحافی، تو یہ سارے جو ہے نا ایک ڈوری کے ساتھ ہی ہلتے ہیں، ڈوری پیچھے سے ہلتی ہے تو وہ اس کے مطابق جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں، یا بندر کا ناچ کہہ لیں، وہ ڈگڈگی بجتی ہے تو وہ ناچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب کی حکومت گرنے والی ہے، جانے والی ہے، اور یہ سہیل وڑائچ نے کالم لکھا ہے۔ سہیل وڑائچ کے کالم کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ کہیں نہ کہیں ان کے خاص جگہ پہ رابطے ہوتے ہیں۔ اچھا کوئی وجہ نہیں بتائی تو پھر محسن نقوی نے اس کے جواب میں پریس کانفرنس کی ہے اور اس کو سہیل وڑائچ کو ڈانٹا ہے۔ تو جواب میں پھر سہیل وڑائچ نے کہا جی ہاں میری غلطی ہے، یہ حکومت تو قیامت تک رہے گی اور یہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور یہ ہے وہ کر کے نا اس نے پھر گونگلوں تو مٹی جھاڑ کے تو انہوں نے کہا جی یہ حکومت جو رہے گی اس میں یہ کہیں نہیں جا رہی، ٹھیک ہے۔ لیکن کھلبلی تو مچ گئی نا سر جی، وہ دریا میں پانی میں آپ نے پتھر تو پھینک دیا، اب لہریں اٹھیں گی، لہریں ایسے ادھر جائیں گی، ادھر جائیں گی، ادھر جائیں گی، تو اس کے اوپر بات تو ہوگی۔ اب سب ٹی وی چینل یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب کیا ہوگا۔ میں نے تو آپ کو صبح ایک ٹیکنیکل بات بتائی تھی کہ اگر بلاول بھٹو وغیرہ پیپلز پارٹی بجٹ کو ووٹ نہیں دیتے تو ٹیکنیکل طریقے سے جو ہے یہ حکومت شہباز شریف صاحب کی ختم ہو سکتی ہے۔ اور آج پھر جی مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ دیکھیں یہ باریک سا راستہ ہے، او لمبا، اور اوپر درخت دیکھیں سار،
ہائے ہائے ہائے، دن کے ٹائم بھی ادھر جو ہے نا رات نظر آ رہی ہے، اور میں اتنے مزے کر رہا ہوں ادھر دیکھیں گھوم پھر کے، یہ جو اتنا موسم بھی آپ کو بیچ میں سے نظر آ رہا ہے، لیکن یہ بہت ہی خوبصورت ہے، چھوٹی سی سڑک ہے 4 فٹ کی، ٹھیک ہے، تو اس میں جا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ادھر کل میں نے آپ کو یہ دکھایا تھا، یہ جو لوگوں نے فارم ہاؤسنگ وغیرہ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ادھر کل میں نے دکھایا تھا، یہ بیچ میں نالا ہے چھوٹا سا، لیکن اس میں یہ دیکھیں پانی جا رہا ہے یہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ اتنا وہ خوبصورت ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، دس از بیوٹیفل۔ اوکے اوکے کیوٹ بیبی، ہیلو ہاؤ آر یو؟ اوکے سر، اوکے تھینک یو سر۔ دیکھیں مزہ آیا ہے نا؟